ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے آبجیکٹیو سی کے میموری رولز دیکھے. سب سے پہلے کہ کس طریقے سے ریفرنس کاؤنٹنگ کے تھرو ہم آبجیکٹیو سی میں میموری مینیج کرتے ہیں. اس کے بعد وی میڈ آور فرسٹ آئی فون اپلیکیشن, اے ویری سمپل اپلیکیشن. ہم نے کچھ کوشچنز اور کچھ آنسر اسٹور کیے اور کورسپونڈنگ کوشچن آنسرس ہم نے لنک کیے. وی لرنڈ ہاؤ ٹو یوز انٹرفیس بلڈر. انٹرفیس بلڈر یوز کرنے کے لیے ہم نے آئی بی آؤٹ لیٹ اور آئی بی ایکشن, یہ دو کی ورڈز تھے جو ہم نے ہیڈر فائل میں یوز کیے, اور ان کی مدد سے انٹرفیس بلڈر کو پتا تھا کہ کون سے ہمارے پاس کنیکشن پوائنٹس ہیں جن کو گرافیکلی شو کرنا ہے. ان دا اینڈ ہمارے پاس ایک ایکس ایم ایل فائل بن رہی تھی جسے ہم نے زپ فائل کہا, ایکس ایم ایل فار انٹرفیس بلڈر, اور اس فائل کے اندر ہمارے سارے انٹرفیس کا ڈیٹا اسٹور تھا, پریٹی مچ جیسے ہم نے سی شارپ میں زیمل میں ڈیٹا اسٹور کیا تھا. آج ہم ایک اور ایگزامپل لیں گے جس میں ہم آبجیکٹیو سی کی اور آئی فون ڈیولپمنٹ کی کچھ مزید چیزیں دیکھیں گے. آج ہم ایک ویئر ایم آئی اپلیکیشن بنائیں گے. ویئر ایم آئی اپلیکیشن کا پرپز جیسے کہ نام سے کلیئر ہے, لوکیشن ڈیٹا کو یوز کر کے شو کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت. پریٹی سمپل. اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کچھ نئے کنسیپٹس آئی فون ڈیولپمنٹ کے یوز ہوں گے. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ہم فریم ورک کون سا یوز کریں گے. اس میں ہم کور لوکیشن کا فریم ورک یوز کریں گے. تو آئی فون کے ساتھ ڈفرینٹ فریم ورکس آتے ہیں وچ آر ڈفرینٹ لائبریریز. ڈفرینٹ لائبریریز ہمیں ڈفرینٹ فنکشنلٹیز دیتی ہیں, اور ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے پریٹی مچ لائک WPF وی سیٹ دیئر پراپرٹیز, دے فائر ایونٹس. اور ہم جس طرح سے وہاں پہ سی شارپ میں ایونٹس ہوک کرتے تھے یا ہم ڈیلیگیٹس دیتے تھے, اسی طرح سے ہم آج دیکھیں گے کہ ہم ایک نیا فریم ورک یوز کرنے جا رہے ہیں جس کے پاس نیا ڈیٹا آئے گا تو اس نے ہمیں انفارم کرنا ہے. کور لوکیشن فریم ورک کے پاس کیا نیا ڈیٹا آئے گا؟ لوکیشن, بیکاز یہ لوکیشن کا فریم ورک ہے. لوکیشن اسے پتہ کیسے چلے گی؟ کوئی ہارڈ ویئر ڈیوائس اسے ایونٹ دے گی لائک دا GPS ڈیوائس اور دا وائی فائی ڈیوائس, جس سے اسے لوکیشن کا پتہ چلے گا. اور ایون دا سیل فون جو ٹاور سگنلس ہیں ان سے بھی بعض کیسز میں. تو یہ جو اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے لوکیشن سے ریلیٹڈ, یہ ساری کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو کور لوکیشن فریم ورک. سو کور لوکیشن فریم ورک ہم اپنی فائل میں کس طرح سے انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ اسے یوز کرنے کے لیے ہم کور لوکیشن /core location.h کو انکلوڈ کرتے ہیں. تو ہر جو آپ کے پاس فریم ورک آئی فون پہ ہے اس کے کورسپونڈنگ نام کی اس کی ہیڈر فائل ہے جسے آپ انکلوڈ کریں تو آپ اس فریم ورک کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس کا ایک پرائمری آبجیکٹ ہے CL لوکیشن مینیجر, اور یہاں پہ جتنے فریم ورکس ہیں ان میں ہر فریم ورک کے کچھ کی ورڈ ہے, کچھ اسٹارٹنگ لیٹرز ہیں. مثلا کور لوکیشن CL, یا جو فاؤنڈیشن کلاسز ہیں وہ NS جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹینڈ فار نیکسٹ اسٹیپ. تو اس میں جتنی بھی کلاسز ہوں گی کور لوکیشن میں دے وڈ اسٹارٹ وتھ CL, تاکہ آپ کلیئرلی دیکھ کے بتا سکیں گے اوکے یہ کور لوکیشن کی کلاس ہے. سو CL لوکیشن مینیجر یہ آپ ڈکلیئر کریں گے, CL لوکیشن مینیجر * لوکیشن مینیجر, یہ آپ کا ایک پوائنٹر ڈکلیئر ہو گیا. اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ لوکیشن فریم ورک کی پراپرٹیز یا اس سے ڈفرینٹ کام کریں گے. اس میں دو انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہیں, ڈسٹینس فلٹر اور ڈیزائرڈ ایکوریسی کی. ڈسٹینس فلٹر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کتنے ڈسٹینس کے ریزلٹس چاہیے, اور ڈیزائرڈ ایکوریسی بتاتی ہے آپ کو کتنی ایکوریسی چاہیے. آپ زیادہ ایکوریسی پہ آپ کی زیادہ پاور کنزیوم ہوگی. تو ہم اپلیکیشن ڈیٹ فنش لانچنگ ود آپشنس اس ایونٹ کو ہک کر رہے ہیں جو کہ ایک اپلیکیشن لیول ایونٹ ہے, اور اس ایونٹ کے اندر ہم یہ لوکیشن مینیجر کو الوکیٹ کرنے کے بعد اس کی یہ پراپرٹی سیٹ کریں گے. ہم کس طرح سے سیٹ کر رہے ہیں؟ لوکیشن مینیجر = CL لوکیشن مینیجر الاک انٹ. یہ ہم نے ابھی تک پراپر طریقہ دیکھا ہے ایک نیا آبجیکٹ الوکیٹ کر کے اسے انیشلائز کرنے کا. اس کے بعد ہم نے اسے ڈسٹینس فلٹر سیٹ ڈسٹینس فلٹر کا سلیکٹر اسے بھیجا, سینڈ کیا, اور KCL ڈسٹینس فلٹر نن یہ ہم نے ایک enumerated constant پاس کیا, which means کہ we don't want any distance filtering, we want all the messages. ڈسٹینس فلٹر یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یوزر سے
1 کلومیٹر دور نہ موو ہو جائے, مجھے نیا میسج نہ دو. سو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارے میسیجز دیتے جاؤ. سیٹ ڈیزائرڈ ایکوریسی کہ لوکیشن ایکوریسی بیسٹ ہم نے پاس کیا ہے, ایک اور کانسٹنٹ پاس کیا ہے, اور اس کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیسٹ ایکوریسی چاہیے. جی پی ایس ہر وقت آن رکھو, جتنی ایگزیکٹ ایکوریسی دے سکتے ہو اتنی دو. تو اس کی وجہ سے پاور زیادہ کنزیوم ہوگی, اور اس کیس میں ہم اپنی ایکسپلیکیشن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی پاور کنزیوم ہوتی ہے ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے. اس کے بعد ہم لوکیشن مینیجر کو اسٹارٹ اپڈیٹنگ لوکیشن کال کرتے ہیں, اور اسٹارٹ اپڈیٹنگ لوکیشن کے بعد لوکیشن مینیجر لوکیشن آبزرو کر کے, اور اس نے اب کسی کو یہ لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن بتانی ہے. تو یہ جو اینڈ میں ہم نے بات کی ہے کہ لوکیشن مینیجر نے کسی کو اپڈیٹڈ لوکیشن بتانی ہے, یہ کیسے اچیو کریں گے؟ ابھی تک ہم نے ایک طریقہ دیکھا ہے کہ آئی بی ایکشن کے تھرو ڈفرینٹ بٹنس اس ایکشن کو انووک کر لیتے ہیں, کائنڈ آف اے کال بیک. سو اس پوائنٹ پہ ہمیں ایک کال بیک کا میکینزم چاہیے. سو لوکیشن مینیجر ایکچولی ایک سلیکٹر انووک کرتا ہے آن اے گیون آبجیکٹ, ویل ٹاک اباؤٹ وچ آبجیکٹ, بٹ ایک سلیکٹر انووک کرتا ہے وچ از لوکیشن مینیجر ڈیڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن فرام لوکیشن. ٹھیک ہے, یہ یعنی جو اس میں پازز ہیں اس میں کالمس پہ ہم آرگومنٹس ایڈ کریں گے, اور یہ سلیکٹر ہم انووک کرنے جا رہے ہیں. یہ سلیکٹر کس آبجیکٹ پہ انووک ہوگا؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں کال بیک میتھڈ دوں اور وہ میتھڈ انووک ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کوئی آبجیکٹ دوں اور اس پہ سلیکٹر انووک ہو جائے. اور آبجیکٹ دے کے سلیکٹر انووک کرنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ کوئی آبجیکٹ اسٹیٹ رکھ سکتی ہے, ایک کال بیک میتھڈ اسٹیٹ نہیں رکھ سکتا. اس کو ذرا تھوڑا مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کال بیک میتھڈ انووک کر لو, جب بھی لوکیشن چینج ہوتی ہے تو اس لوکیشن چینج کے میتھڈ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, آف کورس اسکرین اپڈیٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں کوئی انفارمیشن پرسسٹنٹ نہیں رکھ سکتا. میں یہ یاد نہیں رکھ سکتا کہ لاسٹ ٹائم لوکیشن کہاں تھی. اگر میں نے یہ یاد رکھنا ہے اس کے لیے میں کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر وہ ڈیٹا سیو کرتا ہوں اور پھر اس کا میتھڈ کال کرتا ہوں تو پھر کر سکتا ہوں. سو اگر مجھے جو لوکیشن مینیجر ہے وہی میرا آبجیکٹ ریٹین کر لے, بجائے میرا کال بیک میتھڈ پوائنٹر ریٹین کرنے کے میرا آبجیکٹ ریٹین کر لے, اور وہ اس آبجیکٹ کے میتھڈز انووک کر دے, تو اب اس آبجیکٹ کے اندر میں اسٹیٹ رکھ سکتا ہوں. اس کا سیکنڈ بینیفٹ بھی ہے. سیکنڈ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر لوکیشن مینیجر کو ملٹیپل ایونٹس کے بارے میں بتانا ہو, مثلا لوکیشن مینیجر ان دس کیس ایک ایرر ایونٹ بھی دیتا ہے, اگر اسے لوکیشن ریٹریو کرنے میں ایرر آ جائے تو اب وہ ایرر کال بیک میں ایک بار ہک کرنا پڑے گا, ایک بار یہ ریگولر اپڈیٹ کال بیک ہک کرنا پڑے گا. لیکن آبجیکٹ والے میکینزم میں یہ بینیفٹ ہے کہ میں اسے ایک بار آبجیکٹ دے دوں گا اور اس کے بعد آئی ایم ڈن. اب اس آبجیکٹ کو وہ سارے کے سارے سلیکٹرز پاس کر سکتا ہے. یہ میکینزم کوئی بہت نیا نہیں ہے, یہ ہم سی شارپ میں بھی دیکھ کے آئے ہیں. سی شارپ میں بھی ہم ایک آبجیکٹ پاس کر دیتے تھے وچ امپلیمنٹڈ اے سرٹن انٹرفیس, اور وہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے والا آبجیکٹ کو ٹارگیٹ آبجیکٹ ریسیو کر کے اور اسے جو میتھڈ اس کے انووک کرنے جو انٹرفیس میں ڈیفائنڈ ہے وہ ریزنیبل ٹائم پہ انووک کر سکتا تھا. تو آئیڈیا وہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک کال بیک کے بجائے ملٹیپل کال بیک چاہیے اور آپ نے اسٹیٹ بھی سیو کرنی ہے, تو یو پاس این آبجیکٹ انسٹیڈ آف اے سنگل کال بیک, اور وہ سارے کال بیکس اس آبجیکٹ پہ پرفارم ہوں. تو سی شارپ میں جس طرح سے یہ انٹرفیسز سے طریقہ تھا, اسی طرح آبجیکٹیو سی اور آئی فون کے فریم ورکس اسے ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں, اور اس میکینزم کو یہاں پہ ڈیلیگیشن کہتے ہیں. ڈیلیگیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک آبجیکٹ پاس کیا وچ از دی ڈیلیگیٹ, اور اس ڈیلیگیٹ آبجیکٹ پہ ملٹیپل سلیکٹرز انووک ہو سکتے ہیں, ملٹیپل میتھڈس کال ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ ملٹیپل میتھڈس کال ہو سکتے ہیں تو یہ میں کیسے اسپیسیفائی کروں, کس طرح سے میں یہ اسپیسیفائی کروں کہ میں یہ آبجیکٹ ان پرٹیکولر میسیجز کو ریسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے سی شارپ میں ہم انٹرفیس ڈکلیئر کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں, پریٹی مچ وہی کنسیپٹ یہاں پہ ہے. یہاں پہ ہم انٹرفیس کو پروٹوکال کہتے ہیں.
یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا انٹرفیس کا ورڈ ہم نے کلاس انٹرفیس کے لیے ایٹ انٹرفیس کر کے یوز کیا تھا اور کلاس امپلیمنٹیشن میں ایٹ امپلیمنٹیشن یوز کیا تھا. تو اگر ہم آبجیکٹیو سی میں انٹرفیس کی بات کریں گے اٹ مینز اے کلاس ہیڈر فائل جس میں اس کا انٹرفیس ڈسکرائبڈ ہے. لیکن جو سی شارپ کے انٹرفیسز ہوتے ہیں وچ آر جسٹ اے لسٹ آف میتھڈس, جس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے, جس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, جو صرف یہ لسٹ کر رہے ہیں کہ یہ میتھڈس امپلیمنٹنگ کلاس انہیں امپلیمنٹ کرے گی, ان کو آبجیکٹیو سی میں پروٹوکالس کہتے ہیں. سو پروٹوکال کا مطلب یہ ہے کہ اف آئی ایم سیئنگ آئی امپلیمنٹ دس پروٹوکال, دیٹ مینس پروٹوکال میں جو میتھڈس لسٹڈ ہیں میں ان ساروں کو امپلیمنٹ کرتا ہوں. تو پروٹوکالس کے اندر صرف انٹرفیس ہوگا, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. سو انٹرفیس کا ورڈ آبجیکٹیو سی میں اٹ مینس کہ کلاس کا یا پروٹوکال کا انٹرفیس کیا ہے اور امپلیمنٹیشن صرف کلاس کی ہوگی. سو ڈیلیگیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیلیگیشن ہم کس طرح سے لوکیشن مینیجر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں, اور لوکیشن مینیجر کے پروٹوکال کی اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں کہ لوکیشن مینیجر کیا کیا سلیکٹر سپورٹ کرتا ہے کہ ٹارگٹ آبجیکٹ پہ انووک کرے. سو فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کیس میں ایک ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ ہے اور ایک لوکیشن مینیجر ہے, اور آپ کے پاس پوائنٹر ہے لوکیشن مینیجر کا جو سی ایل لوکیشن مینیجر کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور لوکیشن مینیجر کے پاس ایک ڈیلیگیٹ پوائنٹر ہے جو واپس آپ کے ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. آپ انووک کرتے ہیں سلیکٹر, یہ ڈاٹڈ لائن سے سلیکٹر شو ہو رہا ہے اسٹارٹ اپڈیٹنگ لوکیشن, اور اس کے بعد سی لوکیشن مینیجر لوکیشن اپڈیٹ کرے گا. جب بھی اس کے پاس نئی لوکیشن ہوگی تو لوکیشن مینیجر ڈڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن فرام لوکیشن, یہ سلیکٹر انووک کرے گا کس پہ, ڈیلیگیٹ پہ, ڈیلیگیٹ پوائنٹر جو اس کے پاس اسٹورڈ ہے, اور وہ آپ کے پاس ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ میں آ جائے گا. اگر کوئی ایرر ہوگا تو لوکیشن مینیجر ڈڈ فیل ود ایرر کا میتھڈ کال کرے گا یا سلیکٹر انووک کرے گا. ہم ان فنکشنز کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ لیٹ سے ہم اپنے ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کے اندر انہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو وی کین امپلیمنٹ لائک اینی ادر میتھڈ جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. لوکیشن مینیجر, اس کے آگے مینیجر کا آرگومنٹ آ رہا ہے ڈڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن, یہاں پہ سی ایل لوکیشن پوائنٹر آ رہا ہے نیو لوکیشن, فرام لوکیشن سی ایل لوکیشن پوائنٹر آ رہا ہے اولڈ لوکیشن. یہ جو سی ایل لوکیشن ہے آپ کا, اس کے اندر آپ کے پاس ایک لوکیشن کوآرڈینیٹس ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں, جس میں لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ہے جو آپ کو ایگزیکٹ پن پوائنٹ کر رہا ہے, جیسے کہ اس میپ پہ شو ہو رہا ہے کہ پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے. اور سی ایل لوکیشن کے اندر یہ لوکیشن کوآرڈینیٹ 2D کے علاوہ ایک ایکوریسی کا آبجیکٹ بھی ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس لوکیشن کی ایکوریسی کتنی ہے. سو ایک پن پوائنٹڈ لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ہے اور اس کے گرد آپ اس ایکوریسی سے ایک سرکل ڈرا کر سکتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کہیں پہ یہ لوکیشن پوائنٹ کر رہی ہے. تو یہ جو نیو لوکیشن یا اولڈ لوکیشن کے آبجیکٹس ہیں یہ ایک ایگزیکٹ پوائنٹ پلس ان ایکوریسی پیرامیٹر یہ کنٹین کرتے ہیں. دوسرا میتھڈ ہے لوکیشن مینیجر ڈڈ فیل ود ایرر, اور اس میں جو انٹرلیوڈ آرگومنٹس ہیں سی ایل لوکیشن مینیجر ایک تو پاس ہو رہا ہے اور ایک ایرر کا آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے, اور ان دونوں ان کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے اس وقت صرف لاگ کر دیے تاکہ ہمیں نظر آ جائے کنسول پہ کہ کیا چینجز آئی ہیں. سی ایل لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ, تو یہ ہم نے دونوں فنکشنز امپلیمنٹ کیے. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ دونوں فنکشنز لوکیشن مینیجر کے پروٹوکال میں ہیں. تو لوکیشن مینیجر کے پروٹوکال میں یہ دونوں فنکشنز لسٹڈ ہیں جس کا نام لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ پروٹوکال ہے, اور اس پروٹوکال کو بالکل اسی طرح سے ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں جیسے ہم کلاس انٹرفیسز کرتے ہیں, ایکسیپٹ دیٹ اس میں کوئی بریسز والا ایریا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ انٹرفیسز میں پروٹوکالس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہو سکتا. جیسے سی شارپ میں انٹرفیسز میں کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا تھا. انٹرفیس از جسٹ اے لسٹ آف میتھڈ ڈکلیریشنز اور پراپرٹی ڈکلیریشنز, ڈیٹا نہیں ہوگا بیکاز ڈیٹا کوئی کلاس کے آبجیکٹ میں ہو سکتا ہے. تو لوکیشن مینیجر کا پروٹوکال دیکھتے ہیں. اس میں ایک پروٹوکال کا کی ورڈ نیا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اس ڈیلیگیٹ کا نام ہے سی ایل لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ, اور اس کے آگے جو اینگل بریکٹس کے اندر این ایس آبجیکٹ لکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ میں این ایس آبجیکٹ ڈیلیگیٹ کے بھی سارے میتھڈ شامل ہیں. اس کے بعد رائٹ آفٹر دیٹ ہم میتھڈس سلیکٹرز یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, اور وہ سارے سلیکٹرز ریکوائرڈ ہوں گے. ریکوائرڈ کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی پروگرام کمپائل کریں
اور اس میں ایک کلاس کہہ رہی ہے کہ وہ یہ پروٹوکال سپورٹ کرتی ہے تو اسے وہ سارے سلیکٹرز دینے ہوں گے. جیسے سی شارپ میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انٹرفیس میں کچھ میتھڈز لکھے ہیں تو وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنے ہی کرنے ہیں. یعنی آپ نے ایک کلاس میں لکھ دیا ہے کہ آپ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کمپائلر فورس کرے گا کہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں. بٹ آبجیکٹیو سی میں دیر از ادر کائنڈس آف سلیکٹرز وچ آر آپشنل. انہیں ہم کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں؟ یہ ایٹ آپشنل کے کی ورڈ سے، اور اس کے بعد والے سارے سلیکٹرز آپشنل ہیں. سو اس کے پہلے والے سارے ریکوائرڈ ہیں اور اس کے بعد والے سارے آپشنل ہیں. تو اس کا مطلب ہے بعد میں جتنے سلیکٹرز آئیں گے ان کو کمپائلر فورس نہیں کرے گا. دیٹس انٹرسٹنگ بیکاز باقی لینگویجز میں اس طرح سے نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انٹرفیس میں، اب انٹرفیس کا کی ورڈ میں جس طرح سی شارپ کا انٹرفیس ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوں، سی شارپ کے انٹرفیس میں سارے میتھڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر میں ایک کلاس میں کہوں کہ وہ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اس کلاس کے لیے وہ سارے میتھڈز ریکوائرڈ ہیں. آبجیکٹیو سی میں سم آف دیم کین بی ریکوائرڈ، سم آف دیم کین بی آپشنل. تو یہ آپشنل سلیکٹرز کا فائدہ کیا ہے؟ آپشنل سلیکٹرز کے لیے ایک اسپیشل سلیکٹر ہے جو این ایس آبجیکٹ میں امپلیمنٹڈ ہے، وچ مینس ایوری آبجیکٹ گیٹس اٹ، اور وہ ہے ریسپانس ٹو سلیکٹر. اور ریسپانس ٹو سلیکٹر کا مطلب یہ کہ میں کسی آبجیکٹ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا وہ اس سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے. سو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرتا ہوں جس کے میتھڈس آپشنل ہیں، دس مینس کہ کوئی بھی مجھے اگر کال کرے گا جس کو پتا ہے کہ یہ کالنگ جس آبجیکٹ کو میں کال کر رہا ہوں وہ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، تو میں پہلے چیک کروں گا کہ کیا یہ اس سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور پھر وہ سلیکٹر انووک کروں گا. اور اس کے لیے میں ایک ایڈ سلیکٹر کا کی ورڈ یوز کر سکتا ہوں جو کسی سلیکٹر کو مجھے اسٹرنگ ریپرزنٹیشن دے دے گا، اور وہ میں چیک کر سکتا ہوں کہ اسے رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. فار ایگزامپل، مثلاً اگر میرے پاس ایک فنشڈ فائنڈنگ لوکیشن، وی آر ہائپوتھیٹیکلی تھنکنگ کہ اس لوکیشن مینیجر کے اندر اس طرح کا ایک میتھڈ ہے فنشڈ فائنڈنگ لوکیشن، اور اسے نیو لوکیشن آئی ایس سی ایل لوکیشن پوائنٹر میں، اور وہ اب جا رہا ہے ایک ڈیلیگیٹ کا سلیکٹر انووک کرنے. تو وہ کیا کر رہا ہوگا؟ سو سیل اپڈیٹ میتھڈ از اکول ٹو ایڈ سلیکٹر، اور یہ ایڈ سلیکٹر میں نے بھی آپ کو بتایا یہ کسی سلیکٹر کو اس کے کورسپونڈنگ سلیکٹر آبجیکٹ میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. تو سلیکٹر کون سا ہم دیکھ رہے ہیں؟ لوکیشن مینیجر کالن ڈیڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن کالن فرام لوکیشن کالن. یہ ہمارے سلیکٹر کا نام ہے، اور اس کا ہم نے کورسپونڈنگ سلیکٹر آبجیکٹ دیکھا، اپڈیٹ میتھڈ میں اسے اسٹور کر لیا. پھر ہم نے سیلف ڈیلیگیٹ یعنی ہمارے پاس جو ڈیلیگیٹ پوائنٹر اسٹورڈ ہے وہ لیا اور اس پہ انووک کیا رسپانس ٹو سلیکٹر. یہ سلیکٹر انووک کیا رسپانس ٹو سلیکٹر اور اسے پاس کیا اپڈیٹ میتھڈ. سو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا اگر ٹارگیٹ آبجیکٹ اس پرٹیکولر سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے سیلف ڈیلیگیٹ جو ڈیلیگیٹ پوائنٹر لیا اور اس پہ فنکشن کال کیا سلیکٹر لوکیشن مینیجر ڈیڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن فرام لوکیشن. آرگومنٹس پاس کیے لوکیشن مینیجر سیلف ڈیڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن میں نیو لوکیشن اور فرام لوکیشن میں اولڈ لوکیشن. تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس سلیکٹر کو انووک کرنے سے پہلے چیک کر لیا کہ یہ آبجیکٹ اس سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اگر سی شارپ میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں 10 میتھڈس ہیں، آپ کو صرف 2 میتھڈس چاہیے. تو اب آپ کو باقی 8 میتھڈس کی بھی ایمٹی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی. یعنی آپ کو ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہے. ایکچولی جو ویژول اسٹوڈیو اکثر آپ کو امپلیمنٹ کرنے دیتی ہے کہ آپ رائٹ کلک کر کے کہہ دیں وہ ایمٹی باڈیز کریٹ کر دیں سب کی. اور یہ ایون یہ فنکشنلٹی اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کو ان کی سب کی ایمٹی باڈیز بنانی پڑتی ہیں، پھر آپ فل ان کر سکتے ہیں اچھا ان 2 کو میں نے ایکچولی امپلیمنٹ کرنا ہے. مے بی کوئی فنکشن کوئی آپ پروگرام لکھ رہے ہو جس میں آپ کو یہ لوکیشن مینیجر کا ایرر ہینڈل ہی نہیں کرنا، پھر بھی آپ کو اس کی باڈی بنانی پڑے گی اگر وہ ریکوائرڈ ہوتا. تو آپشنل سلیکٹرز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ انہیں نہ امپلیمنٹ کریں، آپ کا کوڈ کلین اپ ہو جائے گا. جس سلیکٹر کو آپ ٹرولی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو دیٹس وائی یہ آپشنل کی فنکشنلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اینڈ اٹس میڈ پاسبل بیکاز ہم یہ رسپانس ٹو سلیکٹر سے رن ٹائم پہ چیک کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم اپنے ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ میں جہاں پہ ہم نے یہ دونوں میتھڈز ایڈ کیے وہاں پہ انٹرفیس میں اسپیسیفائی کریں کہ ہم یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں.
اور اگر یہ اسپیسیفائی کیے بغیر ابھی تک آپ اپلیکیشن کمپائل کر رہے ہوتے تو آپ کو ایک وارننگ آ رہی ہوتی کہ آپ یہ ڈیلیگیٹ اسے بنا تو رہے ہیں سیلف کو، لیکن یہ ابھی آپ کا اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا جو ڈیلیگیٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وارننگ ہوتی سی شارپ کی طرح، یہ وونٹ بی اے کمپائلر ایرر، لیکن یہ وارننگ چلی جائے گی جب ہم یہ ڈیکلیریشن دیں گے. انٹرفیس جہاں پہ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کلاس کا نام، سپر کلاس کا نام این ایس آبجیکٹ دیا، اس کے بعد ہم نے اینگل بریکٹس کے اندر لسٹ کریں گے وہ سارے پروٹوکالس جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم یو آئی اپلیکیشن ڈیلیگیٹ جو فار ایگزامپل آپ کو فنشڈ اپلیکیشن لوڈنگ ود آپشنز یا وداؤٹ آپشنز دونوں میتھڈ سلیکٹرز انووک کرتا ہے، اور یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے سی ایل لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ، وچ مینس کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پروٹوکال کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. آلدو یہ کہ اس پروٹوکال میں سارے میتھڈز آپشنل ہیں، وچ مینس اگر ہم کچھ بھی نہ ایڈ کریں پھر بھی ہم یہ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مینشن کرنے سے اب کمپائلر ہمیں وارننگ نہیں دے گا جب ہم اپنے آپ کو ایز اے ڈیلیگیٹ ان لوکیشن مینیجر سیٹ کریں گے. تو یہ جو ڈیلیگیٹ کا ماڈل ہے، اس ڈیلیگیٹ کے ماڈل میں تھوڑی سی میموری ریفرنسز کے کانٹیکسٹ میں بھی کچھ چیز ہے جو آپ کو یو شوڈ بی اویئر آف. What's that? There is a concept of retain cycle جو ہم نے جب میموری مینجمنٹ کی پچھلے لیکچر میں بات کی تھی، we discussed it. So let's see کہ یہاں پہ ریٹین سائیکل کیسے بن سکتا ہے. Let's say آپ کا ایک آبجیکٹ ہے، آپ نے اس کیس میں لوکیشن مینیجر کا پوائنٹر رکھا ہوا ہے. So you are holding a reference to location manager اور آپ نے اپنے آپ کو ایز ڈیلیگیٹ رجسٹر کیا. اب اگر لوکیشن مینیجر بھی آپ کا پوائنٹر اسٹور کر لے اور ہولڈ کر لے کہ لوکیشن مینیجر ایپ ڈیلیگیٹ کا اونر ہے اور آپ کا ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ لوکیشن مینیجر کا اونر ہے. اب سوچیں کہ اگر میرے پاس لوکیشن مینیجر کا تو کوئی اور ریفرنس میں نے نہیں رکھا ہوا، ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کا ریفرنس بھی ختم ہو جائے. اس کیس میں آپ کہیں گے کہ یہ تو میرا کنٹرولر ہے، یہ تو ختم ہو جائے، میری اپلیکیشن ختم ہو رہی ہوگی. بٹ ویل سی کہ دیر آر ایپلیکیشنس جس میں ملٹیپل کنٹرولرس ہو سکتے ہیں، وچ مینس اے کنٹرولر کین اینڈ. اور اگر کنٹرولر نہیں ہے، وہ ماڈل یا ویو کلاس ہے تو وہ فار شیور اینڈ ہو سکتی ہے اگر وہ ایز اے ڈیلیگیٹ کہیں رجسٹر کر رہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اگر میرے پاس یہ کنٹرولر ختم ہو جائے پھر بھی یہ کنٹرولر ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ اور یہ لوکیشن مینیجر یہ دونوں کبھی فری نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی ریٹین کاؤنٹ ہمیشہ 1 رہے گی. اور کیوں 1 رہے گی؟ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اون کر رہے ہیں. سو لوکیشن مینیجر کبھی فری نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اونر موجود ہے ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ، اور ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کبھی فری نہیں ہوگا کیونکہ لوکیشن مینیجر اس کا اونر ہے. تو ڈیلیگیشن میں اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے وی سے کہ جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کو ایز اے ڈیلیگیٹ اسٹور کریں گے یو شوڈ اونلی ہولڈ اے ویک ریفرنس. سو ان جنرل بھی اس پرابلم کا سولوشن یہ ہے کہ ون آف دا یعنی اگر آپ کے پاس اس ریٹین سائیکل میں جتنے بھی آپ کے پاس پارٹیز ہیں، یہ سائیکل تو ابھی 2 کی ایگزامپل ہے، اٹ کین بی بگر سائیکل، بٹ کوئی ایک ویک ریفرنس ہولڈ کرے. ویک ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ ویک ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکنڈ آبجیکٹ کا پوائنٹر ہولڈ کیا ہوا ہے بٹ یو نیور کالڈ ریٹین. اب ریٹین نہیں کال کیا لیکن آپ نے اس کا پوائنٹر ہولڈ کیا ہوا ہے. اگر ہم پرانی ڈسکشن کو ساری یاد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ گارنٹیڈ کہ وہ آبجیکٹ ایگزسٹ کرے گا. سو ڈیلیگیشن میں ہم اسے کیسے سالو کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آبجیکٹ رجسٹر کر رہا ہے ایز اے ڈیلیگیٹ تو دا آبجیکٹ شوڈ نو کہ جس کے پاس وہ رجسٹر کر رہا ہے لائک دا لوکیشن مینیجر ان دس ایگزامپل اٹ ول اونلی ہولڈ اے ویک ریفرنس. تو اگر میں ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ میں رجسٹر کرا رہا ہوں سیلف کو ایز اے ڈیلیگیٹ ان لوکیشن مینیجر، آئی نو کہ لوکیشن مینیجر ول اونلی ہولڈ اے ویک ریفرنس، which means کہ if I am going out of scope or I am being released or I am being delocated, I should inform the location manager to remove that reference. So responsibility shift ہو گئی. یعنی اگر لوکیشن مینیجر نے ویک ریفرنس رکھا ہوا ہے اٹ از نو لانگر ان دا کنٹرول آف لوکیشن مینیجر ٹو کیپ دیٹ پوائنٹر ویلڈ. لوکیشن مینیجر آپ کو آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے، اب آپ کی ریسپانسبلٹی ہے جاتے ہوئے لوکیشن مینیجر کو یہ بتا دینا کہ مائی لاسٹ ریفرنس ہیز بین ڈیلیٹڈ سو لیٹس ریموو می
from your delegate list. For example, ہم اس کو delock میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم چیک کریں if location manager delegate is equal to self, which would be asking the location manager کہ تمہارا delegate اس وقت کون ہے, اور اگر وہ this pointer ہے which is self in objective C, تو ہم location manager set delegate nil کرتے ہیں. So we are saying کہ اگر ہم نے delegate اپنے آپ کو set کیا ہے اپنے contained location manager میں, تو ہم جاتے ہوئے اسے nil کر جائیں. Why is that important? Because location manager نے کبھی بھی آپ کا strong reference, retained reference نہیں رکھا تھا. Then you release the location manager and window ان کے ریلیز کال کیا. اگر کسی اور نے ریٹین کیا ہوا ہے, کوئی اور بھی ان کا اونر ہے, تو وہ ابھی ڈی لاک نہیں ہوگا, بٹ ریلیز ہو جائے گا, اس کی ریٹین کاؤنٹ کم ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہم نے سپر کو ڈی لاک کر دیا. تو یہ ریٹین سائیکل کا ان جنرل سولوشن ہے کہ ایک آبجیکٹ ویک ریفرنس ہولڈ کرے. میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس دو آبجیکٹس تھیں, ایک لوکیشن مینیجر, ایک ہمارے پاس ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ. ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ ایک اسٹرانگ ریفرنس وچ مینس ریٹین کال کر کے ایک ریفرنس ہولڈ کیا ہوا ہے لوکیشن مینیجر کا, وچ مینس کہ اگر لوکیشن مینیجر کے باقی ساری ریفرنسز بھی ختم ہو جائیں تو اٹ وانٹ بی فریڈ, اٹ وانٹ بی ڈی لوکیٹڈ, بیکاز آئی ایم کیپنگ اٹس ریٹرن کاؤنٹ ٹو 1. تو لوکیشن مینیجر تو کہیں نہیں جا رہا. اب لوکیشن مینیجر نے واپس ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کا ایک سمپل پوائنٹر رکھا ہوا ہے اور ریٹین کال نہیں کیا, وچ از کالڈ اے ویک ریفرنس. لوکیشن مینیجر کو گارنٹیڈ نہیں ہے, لوکیشن مینیجر کی ناٹ انشور کہ ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ الائیو رہے. ہو سکتا ہے لوکیشن مینیجر کو اور بھی آبجیکٹس پوائنٹ کر رہے ہوں, اور ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ جس ٹائم پہ ختم ہو جائے, لوکیشن مینیجر وڈ اسٹل بی الائیو بٹ اٹس ریفرنس وڈ بی انویلڈ. اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے کہ ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ ریلیز ہوتے ہوئے, ڈی لاک ہوتے ہوئے, یہ چیک کر لے کہ یہ ویک ریفرنس اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اسے ختم کر دے. سو دیٹس دا سولوشن کہ جس سے ہم ڈیلیگیشن کے ساتھ میموری ریفرنس, میموری کاؤنٹنگ یوز کرتے ہیں. So as you have seen in the last lecture and even now, reference counting is all about following certain rules. You specify the rules, you follow them, and then there is no overhead of garbage collector, but you get, as a programmer, you get more responsibility. You get responsibility to follow certain rules. Because if you don't follow those rules, then there will be memory management problems. If you have a garbage collector, you never have any memory management issues, but you have the overhead, because تھوڑی تھوڑی دیر بعد garbage collector چلے گا اور وہ ساری memory mark and clean کر کے sweep کرے گا. جبکہ یہاں پہ اور اس تھوڑی سی دیر میں memory build up ہوگی, پھر free ہوگی, پھر build up ہوگی, پھر free ہوگی, تو ادھر memory is building up or your CPU is being wasted finding all those cycles and freeing memory. So reference counting has its advantage اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ریفرنس کاؤنٹنگ میں یو نیور ہیو میموری وچ یو ڈونٹ نیڈ. میموری ساتھ ہی فری ہو جاتی ہے جیسے ہی اس کی کاؤنٹ زیرو, ریٹین کاؤنٹ زیرو پہ جاتی ہے. بٹ دا ڈس ایڈوانٹیجز, اور کوئی اوور ہیڈ نہیں ہے گاربیج کلیکٹر رن ہونے کا. اینڈ دا ڈس ایڈوانٹیجز کہ یہ پروگرامر کو ہیو ٹو بی مور اویئر, پروگرامر بگز کین کاز میموری پرابلمس. سو ہماری اپلیکیشن اب اس پوائنٹ پہ پہنچی ہے کہ وی کین ڈسپلے the latitude longitude جو یوزر کا ہے, we are being invoked through the delegate. Now we will extend it and we show that location on a map. ٹھیک ہے, جیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے اگر آپ ایک آئی فون پہ لوکیشن شو کرنا چاہتے ہیں, it should be shown on a map. So map کے لیے ہم ایک میپ کٹ یوز کریں گے which is another جو فریم ورک آف آئی فون, اور ہم یہ دیکھیں گے ایک فریم ورک سے ہم لوکیشن لیں گے, دوسرے فریم ورک کو بتا کے اسکرین اپڈیٹ کریں گے. We want the end application looking something like this. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پن ایک انسرٹیڈ ہو جہاں پہ ہماری کرنٹ لوکیشن ہو, اور ہم اس کو ایکچولی ٹیکسٹ باکس میں کوئی لوکیشن نیم بھی دے دیں تو وہ اس کے اوپر پاپ اپ ہو جائے جو ہماری کرنٹ لوکیشن ہے. ریمبر دس از ناٹ سرچنگ, لائک ہم یہ نہیں کر رہے کہ کوئی چیز لکھیں اور وہ سرچ ہو کے وہاں پہ پن آئے. وی جسٹ وانٹ اے سمپل پن آن دا میپ, اور اس کے اوپر جو بھی ہم ٹائٹل انسرٹ کریں وہ ٹائٹل آ جائے. ہم یہ جو اپلیکیشن بنائیں گے اس کا آرکیٹیکچر کچھ اس طرح سے ہوگا. وی وڈ ہیو ویوز, ویوز میں ہمارے پاس ایک یو آئی ٹیکسٹ فیلڈ ہے, ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو ہے. ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو ایک روٹیٹنگ سرکل ہوتا ہے جو آپ کو اپیئرنس دیتا ہے کہ آپ کا کچھ
ہو رہا ہے, اپلیکیشن اسٹک نہیں ہوئی بھی, اور اگر آپ کو کوئی لانگ ٹاسک کرنا ہے, سرور سے کچھ پل کرنا ہے, تو اٹس پریفرڈ کہ آپ یوزر کو کچھ شو کریں کہ دیر از سم ایکٹیویٹی گوئنگ آن. دیٹس واٹ یو آئی ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو از یوزڈ فار. دین وی ہیو ایم کے میپ ویو. یہ آپ کا پورا میپ ویو ہے جس کے اوپر میپ شو ہو رہا ہے. دین دیر آر ایم کے انوٹیشن ویوز مینی, اور یہ انوٹیشنز وہ پاپ اپ ٹیکسٹ باکسز ہیں جو آپ میپ پہ ملٹیپل ایڈ کر سکتے ہیں. کنٹرولر ہم ایک ہی یوز کر رہے ہیں اسٹل, ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کا. اور ماڈل ہمارا کیا ہے, ماڈل میں ہمارے پاس ایک تو لوکیشن مینیجر کا آبجیکٹ ہے جو ہمیں, جس کے پاس لوکیشن انفارمیشن ہے کہ ہم کرنٹلی کہاں اسٹورڈ ہیں. تو ہماری اپلیکیشن کا اس وقت جو ماڈل ہے, یعنی جو ڈیٹا ہے, وہ لوکیشن مینیجر کے فیلڈس میں موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ماڈل میں میپ پوائنٹس ہیں جس میں ڈفرینٹ میپ پوائنٹس کی انفارمیشن موجود ہے. اس کے کنیکشنز دیکھتے ہیں. اس کے کنیکشنز میں ہم نے سب سے پہلے لوکیشن ٹائٹل فیلڈ اور ایکٹیویٹی انڈیکیٹر اور ورلڈ ویو, یہ تینوں پوائنٹرز کنٹرولر سے ویو آبجیکٹس کو پوائنٹ کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم انہیں ایکسیس کر کے اپڈیٹ کریں گے. اس کے بعد میپ ویو اور ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ڈیلیگیٹ رجسٹر کیا ہے. وی ول سی کہ یہ دونوں ڈیلیگیٹ پروٹوکالس کس طرح سے یوز ہوتے ہیں. اور یو آئی ٹیکسٹ فیلڈ کا ڈیلیگیٹ ہمیں ٹیکسٹ فیلڈ شوڈ ریٹرن یہ انووک کرے گا, یعنی یہ سلیکٹر ہمیں بھیجے گا, وچ از اے سلیکٹر آف دا ڈیلیگیٹ جو ٹیکسٹ فیلڈ کے جس میں ہم نے رجسٹر کیا ہے. اسی طرح میپ ویو میں پوائنٹر ڈیلیگیٹ کا ہم پہ پوائنٹ کر رہا ہے بیکاز وی رجسٹرڈ آور سیلف ایز اے ڈیلیگیٹ, اور اس ڈیلیگیٹ میں یہ میتھڈ انووک ہوگا میپ ویو ڈیڈ انوٹیشن ویوز کا, ڈیڈ ایڈ انوٹیشن ویوز کا. اور اس کے اندر ہم اس میپ پہ انوٹیشن جب ایڈ ہوگی اس کے بعد ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ویل سی وائی دیٹ از نیڈیڈ. وی آر ہولڈنگ اے پوائنٹر ٹو لوکیشن مینیجر, اور اس میں بھی ہم ایز اے ڈیلیگیٹ رجسٹرڈ ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں لوکیشن مینیجر ڈیڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن فرام لوکیشن انووک کرے گا. وی ہیو سین دس فنکشن امپلیمنٹڈ. اینڈ دین یہ جو انوٹیشن ویوز ہیں ان کے پاس ڈائریکٹلی میپ پوائنٹ کے پوائنٹرس موجود ہیں جو سارے ہمارے پاس میپ پوائنٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں. سو یہ میپ ویو کے تھرو, ورلڈ ویو پوائنٹر کے تھرو ہم اس میں میپ پوائنٹس ایڈ کریں گے اور اس کے کورسپونڈنگ انوٹیشن ویو اور میپ پوائنٹ بن جائیں گے. تو اس میپ کٹ کو یوز کرنے کے لیے ہم امپورٹ کریں گے میپ کٹ سلیش میپ کٹ ڈاٹ ایچ, جس طرح کور لوکیشن کے لیے کور لوکیشن سلیش کور لوکیشن ڈاٹ ایچ انکلوڈ کی تھی. اس کے بعد ہم ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ کے اندر جو ہم نے انٹرفیس ہے اس میں یہ 3 آئی بی آؤٹ لیٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں, 3 فیلڈس ایڈ کیے ہیں جن کے ساتھ آئی بی آؤٹ لیٹ مارک کیے. ایک ایم کے میپ ویو پوائنٹر جو اس میپ ویو کو پوائنٹ کرے گا, ایک ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو جو اس ایکٹیویٹی انڈیکیٹر کے سرکل کو پوائنٹ کرے گا, اور ایک یو آئی ٹیکسٹ فیلڈ پوائنٹر جو اس ٹیکسٹ فیلڈ کو پوائنٹ کرے گا. ان کے ساتھ آئی بی آؤٹ لیٹ کے مارک دیے ہیں تو انٹرفیس بلڈر ہمیں ان کے کنیکشنز ڈائنامیکلی بنانے دے گا. نوٹ کہ اس پوائنٹ پہ صرف یہ ڈکلیئر کر دینے سے کوئی کنیکشن نہیں ہوا. کنیکشن کب ہوگا؟ جب ہم انٹرفیس بلڈر میں اسے گرافیکلی کنیکٹ کریں گے, وچ ول کنیکٹ دیم ان دا زپ فائل. تو یا ہم زپ فائل میں جا کے مینولی انہیں کنیکٹ کریں. اس کے بعد ہم جو یو آئی ونڈو ہے ہمارے پاس انٹرفیس بلڈر کے اندر, اس کے اندر ہم جو ہمارا میپ ویو ہے وی کین ڈریگ اینڈ ڈراپ اٹ آن دا یو آئی ونڈو, جس سے وہ تھرو آؤٹ ایک میپ ویو بن جائے گا. اس کے اوپر ہم نے ٹیکسٹ فیلڈ انڈیکیٹر ویو وغیرہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیں گے. دین ویل میک کنیکشنز بنائیں گے لوکیشن ٹائٹل فیلڈ کا, ایکٹیویٹی انڈیکیٹر کا, ورلڈ ویو کا, یہ سارے ہم کنیکشنز بلڈ کریں گے. ول سیٹ دا ڈیلیگیٹ پوائنٹرز, اور اس کے بعد جو ہم اپلیکیشن ڈیٹ فنش لانچنگ ود آپشنس فنکشن ہم نے لاسٹ ٹائم یوز کیا تھا لوکیشن مینیجر کو انیشلائز کرنے کے لیے, اس فنکشن میں وٹ وی ڈیڈ واز لوکیشن مینیجر کو لاک انٹ کیا تھا, سیلف سیٹ ڈیلیگیٹ کیا تھا سیلف کو, وچ وڈ کال اس دا اپڈیٹ لوکیشن میتھڈ, اور اس کے بعد ڈسٹینس فلٹر اور ڈیزائرڈ ایکوریسی سیٹ کی تھی بالکل اسی طرح. اینڈ دین دا نیو تھنگ از کہ ہم ورلڈ ویو سیٹ شو یوزر لوکیشن کو یس کر دیں گے. سو اس میں جب ہم ایک ایم کے میپ ویو کو سیٹ شو یوزر لوکیشن یس کر دیں تو دیٹ وڈ ڈائریکٹلی پل انفارمیشن فرام لوکیشن مینیجر, وہ خود سے لوکیشن مینیجر کا ڈیلیگیٹ بن کے یوزر کی کرنٹ لوکیشن اسکرین پہ شو کر دے گا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو ریسیو لوکیشن مینیجرز ڈیٹا اور
we passed it to the map view. اس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی یہ سیٹ شو یوزر لوکیشن کو یس کر دیں گے اور اس سے وہ اپڈیٹ ہونے لگ جائے گی. سو اس کے بعد ہم نے سیلف ونڈو میک کی انویزیبل ایک فنکشن انووک کیا. اب اس پوائنٹ پہ جو آپ کا اسکرین پہ شو ہوگا آپ کا پورا ورلڈ میپ شو ہو رہا ہے اور آپ کا اس پہ ایک ڈاٹ شو ہو رہا ہے. اور چونکہ پورے ورلڈ کا میپ شو ہو رہا ہے وہ ڈاٹ بیسیکلی یعنی اچھا خاصا سٹی یا کنٹری جتنا بڑا ڈاٹ ہوگا بیکاز آپ کا پورے ورلڈ کا اس وقت میپ شو ہو رہا ہے. سو وٹ یو وانٹ از یو وانٹ اٹ ٹو زوم ان جہاں پہ وہ لوکیشن ہے. بٹ اب زوم ان آپ کہاں پہ کریں بیکاز جس وقت آپ میپ شو کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کو لوکیشن نہیں پتا. آپ چاہتے ہیں جس ٹائم پہ لوکیشن ڈیٹرمن ہو جائے اور وہ ڈاٹ شو ہونے لگے اس ٹائم پہ یو سیٹ کے کہاں پہ زوم ان کرنا ہے. تو ٹرنز آؤٹ کہ اس کے لیے ہمیں جو میپ ویو کا پروٹوکال ہے اسے امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور میپ ویو میں اپنے آپ کو ایز اے ڈیلیگیٹ انسرٹ کرنا ہوگا. سو میپ ویو ول ٹیل یو وین دا پوزیشن از اپڈیٹڈ, جب بھی لوکیشن یوزر کی اپڈیٹ ہوئی ہے, اینڈ یو کین کال دا میپ ویو کہ نہیں مجھے اب اس طریقے سے یہ جگہ زوم ان کرنی ہے یا کتنی زوم ان کرنی ہے. اٹس ٹوٹلی ان یور کنٹرول. اف یو ڈونٹ کال اینی تھنگ تو پوری ورلڈ میپ شو ہوگا اور اس پہ ایک ڈاٹ شو ہو رہا ہوگا وچ وڈ بی ویری بگ ڈاٹ ریلیٹو ٹو دا میپ. تو ہم میپ ویو کا ڈیلیگیٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس پروٹوکال کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیٹ پروٹوکال از ایم کے میپ ویو ڈیلیگیٹ, اور یہ اینگل بریکٹس کے اندر ہم نے جہاں پہ باقی ڈیلیگیٹس لکھے ہیں یہاں پہ ایڈ کر دیے ہے, اور اس کا ہم نے ڈیڈ اپڈیٹ یوزر لوکیشن کا سلیکٹر امپلیمنٹ کیا, اور اس میں یعنی میپ ویو اور میپ ویو کا آرگومنٹ کیا میپ ویو ڈیڈ اپڈیٹ یوزر لوکیشن کا آرگومنٹ کیا. تو یہ جو ایم کے یوزر لوکیشن ہے اس کے اندر ایک لوکیشن کوآرڈینیٹ 2D کا آبجیکٹ ہے. وی ایکسٹریکٹیڈ اٹ, اسے کوآرڈینیٹ پراپرٹیز کی ایکسیس کی, ایل او سی میں ہمارے پاس یہ آ گئی لوکیشن. دین وی سیڈ ایم کے کوآرڈینیٹ ریجن از اکول ٹو ایم کے کوآرڈینیٹ ریجن میک وتھ ڈسٹینس. تو اسے لوکیشن پاس کی اور دو ڈسٹینس پیرامیٹرس پاس کیے 250 250. سو وی آر سیئنگ کہ ایک ریجن دے دے اس پوائنٹ کے گرد, اینڈ دین وی سیٹ ورلڈ ویو سیٹ ریجن. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ وہ میپ ویو اس ریجن کو شو کرے گا. اور ریجن کیسے ڈیفائن کیا, ریجن سینٹرڈ ایٹ دا یوزر لوکیشن اور اس کے گرد گرد دونوں سائڈ پہ 250 یونٹس. ہم نے اسے ساتھ کا اینیمیٹڈ یس, وٹ دیٹ مینس از کہ ایک دم سے فلک کرنے کے بجائے اگر پورا ورلڈ ویو ہے اٹ ول سلولی زوم ان ٹو دا ڈیزائرڈ ایریا. تو ایسے لگے گا یوزر کی لوکیشن اپڈیٹ ہوئی اور ساتھ ہی زوم ان کر کے اس ایریا پہ آ گئے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس میں انوٹیشن ایڈ کریں. انوٹیشن کیسے ایڈ کریں گے؟ سو انوٹیشن ایڈ کرنے کا طریقے جو ہے وہ یوزنگ دا ایم کے انوٹیشن پروٹوکال ہے, another protocol. This time not using the protocol as a delegate, but it's a different mechanism. It's saying کہ آپ میپ ویو میں کوئی بھی آبجیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں which implement the MK annotation protocol. So now it's not a delegate, they will actually hold retained references اور اس کی ایک لسٹ ایڈ کرتے جائیں گے. سو میپ ویو کے اندر انوٹیشنز ہو سکتی ہیں. ایچ انوٹیشنز مین سم تھنگ آن دا میپ. سو سم تھنگ آن دا میپ اس کے لیے کچھ ریکوائرڈ انٹرفیس میں چیزیں ہیں. اف یو امپلیمنٹ دوز, اینی آبجیکٹ امپلیمنٹنگ دوز کین بی ایڈیڈ ٹو این میپ ویو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی سیکنڈری انفارمیشن بہت ساری اس میں اسٹور ہو سکتی ہے, پوائنٹرس ہو سکتے ہیں, ڈیٹا بیس سے انفارمیشن آ سکتی ہے. مثلا آپ کسی ایریا میں کوئی پاپولیشن شو کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی انوٹیشن ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسٹم آبجیکٹ بنا لیں, جو بھی ڈیٹا ڈالنا ہے وہ ڈال لیں, اینڈ دین یو امپلیمنٹ دا ایم کے انوٹیشن پروٹوکال اینڈ دین یو کین ایڈ اٹ ٹو دا میپ ویو. سو ایم کے انوٹیشن پروٹوکال کے ساتھ ویل میک اے کلاس اینڈ ایڈ اٹ ٹو دا میپ ویو. سو میپ ویو اگر ہم اسے ایک ڈائگرام میں دیکھیں تو میپ ویو سب ویوز انوٹیشن ویوز, اس کے اندر سب ویوز ایڈ ہوتے جائیں گے انوٹیشن ویو, اور ہر ویو میں ایک انوٹیشن کا آبجیکٹ ایک پوائنٹر ہوگا. اور ہمارے کیس میں مثلا وہ ایم کے یوزر لوکیشن, دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ امپلیمنٹس این ایم کے انوٹیشن. اٹ کین آلسو پوائنٹ ٹو اے میپ پوائنٹ, جو ہم ابھی ایک کلاس بنانے جا رہے ہیں, اس سے یوزر کلاس, دیٹ آلسو کنفرمس ٹو ایم کے انوٹیشن. اور جو ایم کے ویو ہے اس کے اندر انوٹیشنس کی ارے میں یہ ساری انوٹیشنس پڑی ہوں گی. سو ایم کے ویو کے اندر, ایم کے میپ ویو کے اندر ایک سب ویوز کی لسٹ ہے اور ایک انوٹیشنس کی لسٹ ہے. انوٹیشنس کی لسٹ میں ساری چیزیں کنفرم کرتی ہیں ایم کے انوٹیشن پہ, اور سب ویوز کے اندر ساری چیزیں ایکچولی ایم کے انوٹیشن ویوز کے آبجیکٹ ہیں. سو اٹس ٹو ڈفرینٹ ویز آف کنٹینمنٹ. ایک میں ہم کنٹین کر رہے ہیں ایگزیکٹلی سیم ٹائپ کے آبجیکٹس,
اور لیفٹ سائڈ پہ ہم کنٹین کر رہے ہیں ایک سیٹ آف آبجیکٹس وچ آل کنفرم ٹو دا سیم پروٹوکول بٹ دے کین بی ٹوٹلی ڈفرنٹ آبجیکٹس. میپ پوائنٹ کی کلاس ہم کس طرح سے بنائیں گے؟ We included core location in MapKit and then we said MapPoint is an NS object derived class which implements the MK annotation protocol. اور یہ ہم نے اینگل بریکٹس میں MK annotation لکھ کے بتایا. اس میں ہم نے ٹائٹل اور کوآرڈینیٹ رکھا. اس کے بعد ہم نے اس میں ایک init with coordinate location اور ٹائٹل, یہ اس کا ایک initializer لکھا, constructor لکھا 2 argument in C# terms. Then we have a required property from MK annotation. So MK annotation کی پروٹوکال میں ایک ریکوائرڈ پراپرٹی ہے which should be called coordinate, اور وہ CL location coordinate 2D کا آبجیکٹ ہے. So annotation کیا ہے؟ annotation کا مطلب ہے کوئی پن, کوئی پوائنٹ on the map. So a point on the map is represented by CL location coordinate 2D جس میں latitude اور longitude ہے. That's the only required property. پھر we are also using an optional property title, جو اس انوٹیشن پہ کلک کریں گے تو اس کے ٹاپ پہ آپ کو اس میں لکھا ہوا آ رہا ہوگا. ریسٹ جو ہم نے ٹائٹل اور کوآرڈینیٹ اور اپنا کنسٹرکٹر لکھا, دیٹ واز ناٹ اینی تھنگ فرام ایم کے انوٹیشن. اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے کوآرڈینیٹ اور ٹائٹل کو سنتھسائز کیا, پراپرٹیز کو, کنسٹرکٹر امپلیمنٹ کیا, بیس کلاس انیشلائز کی, اف سیلف اگر بیس کلاس کنسٹرکٹر سکسیزفلی کال ہوا تو کوآرڈینیٹ سیٹ کیا, ٹائٹل سیٹ کیا. سو یہ جو کوآرڈینیٹ کی آپ دیکھیں جو پراپرٹی تھی, دیٹ واز اے ریڈ اونلی پراپرٹی, جو ریکوائرڈ پراپرٹی ایم کے نوٹیشن سے تھی, وچ ایکچولی مینس کہ ہم کوآرڈینیٹ کا فنکشن اگر کسی اور طرح بھی امپلیمنٹ کر دیں. ایک ریڈ اونلی پراپرٹی کا مطلب ہے کہ ایک سلیکٹر جو کوآرڈینیٹ نام کا ہو اور وہ ایک کوآرڈینیٹ کا آبجیکٹ دے, چاہے وہ کلاس ڈیٹا سے دے یا کہیں سے کیلکولیٹ کر کے دے, اٹ ڈزنٹ میٹر. دا پروٹوکال اونلی ریکوائرس اے گیٹر فنکشن. اس کا ڈی لاک ہم نے لکھا جس میں ٹائٹل کو ریلیز کیا, سپر کو ڈی لاک کیا. سو یہ ہم نے جو ابھی تک بنایا ہے, ہم نے ایک میپ پوائنٹ کی کلاس بنا لی جو ایز انوٹیشن ویو میں ایڈ ہو سکتی ہے. وائی اٹ کین بی ایڈڈ؟ بیکاز اٹ کنفرمس ٹو دا ایم کے انوٹیشن پروٹوکال. اس کے بعد اب ہم یہ کریں گے کہ جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے, جیسے یوزر اس میں انٹر دبائے, اٹس ناٹ اے بٹن کو تو ہم نے سیدھا آئی بی ایکشن سے کنیکٹ کر لیا تھا. ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم کہہ رہے ہیں یوزر انٹر دبائے تو ساتھ ہی ہم کچھ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی وی ول امپلیمنٹ دا ٹیکسٹ فیلڈ ڈیلیگیٹ. ہم اپنے آپ کو ایز اے ٹیکسٹ فیلڈ ڈیلیگیٹ رجسٹر کریں گے, اس کے لیے کورسپونڈنگ پروٹوکال امپلیمنٹ کریں گے, اور ہمیں ایک فنکشن اس کی ریٹرن کی پہ مل جائے گا, اور اس فنکشن کے اندر ہم آگے اپنا کام کریں گے. سو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ ایک میپ اسٹارٹ میں میپ شو ہو رہا ہے, جیسے ہی یوزر آ کے ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ انٹر کرتا ہے, ہم یوزر کی کرنٹ لوکیشن پہ زوم ان کرتے ہیں, وہاں پہ پن میں وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. سو یوزر ٹیکسٹ فیلڈ میں کوئی ڈیٹا انٹر کرے گا, ریٹرن دبائے گا, ریٹرن دباتے ہی میپ زوم ان کرے گا اس کی کرنٹ لوکیشن پہ, وہاں پہ پن میں وہی ڈیٹا آ جائے گا جو یوزر نے انٹر کیا ہے. سو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ سب سے پہلے ہم یو آئی ٹیکسٹ فیلڈ ڈیلیگیٹ کو کہیں گے کہ ہم اسے کنفرم کرتے ہیں بائی ایڈنگ اٹ انٹو دا اینگل بریکٹس. اس کے بعد اس کا ہم جو فنکشن امپلیمنٹ کریں گے دیٹ وڈ بی ٹیکسٹ فیلڈ شوڈ ریٹرن, اور اسے ٹیکسٹ فیلڈ پاس ہو رہی ہے. اس میں ہم نے اپنا ایک فائنڈ لوکیشن کا میتھڈ کال کیا. جیسے ہی ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ انٹر ہوا, وی آر جسٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس میتھڈ, اینڈ دین ٹیکسٹ فیلڈ ریزائنڈ فرسٹ ریسپونڈر کال کیا. یہ ہم نے صرف اس لیے کال کیا ہے تاکہ جو ٹیکسٹ کا کی بورڈ آ رہا ہے وہ کی بورڈ غائب ہو جائے. سو جب آپ کسی ٹیکسٹ فیلڈ میں انٹر دبا رہے ہیں وہی ان فوکس رہی ہے, اور نیچے آئی فون پہ کی بورڈ بھی آ رہا ہے. سو وی آر جسٹ انووکنگ اٹ تاکہ وہ کی بورڈ غائب ہو جائے اور ہم میپ پہ فوکس کر سکیں. اس کے بعد ہم نے یہ فائنڈ لوکیشن اور فاؤنڈ لوکیشن, یہ دو میتھڈس اپنے ویئر ایم آئی ایپ ڈیلیگیٹ میں ایڈ کیے. فائنڈ لوکیشن از وائڈ نو آرگومنٹ نو نتھنگ ریٹرن, اور فاؤنڈ لوکیشن میں ہمیں ایک لوکیشن ملی ہے. فائنڈ لوکیشن جو کہ کی بورڈ سے انٹر کرنے, جو ٹیکسٹ فیلڈ میں انٹر کرنے سے انووک ہوتا ہے, اس میں ہم کیا کریں گے, لوکیشن مینیجر کو کہیں گے اسٹارٹ اپڈیٹنگ لوکیشن, جس کی وجہ سے ہمیں لوکیشن مینیجر کے میسیجز آنے لگ جائیں گے. دین وی وڈ سے ایکٹیویٹی انڈیکیٹر اسٹارٹ اینیمیٹنگ, تو ساتھ ہی وہ سرکل گھومنے لگ جائے گا کہ ڈیٹا کا ہم کچھ سرور سے لے رہے ہیں یا ہمیں لوکیشن انفارمیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. لوکیشن ٹائٹل فیلڈ سیٹ ہڈن, اس کو ہائڈ کریں گے. دین فاؤنڈ لوکیشن, جہاں پہ ہمارے پاس ایک لوکیشن آ گئی ہے, ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فاؤنڈ لوکیشن کہاں سے انووک ہوگا.
بٹ لیٹس سے کہ جب ہمارے پاس لوکیشن آ جاتی ہے تو فاؤنڈ لوکیشن انووک ہوتا ہے. اس میں ہم کیا کریں گے, ہم کوآرڈینیٹ لیں گے, لوکیشن کا کوآرڈینیٹ. سو آپ کو یاد ہے لوکیشن کے اندر ایک کوآرڈینیٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی ایکوریسی ہوتی ہے. سو وی گیٹ دا کوآرڈینیٹ, دین وی میک اے میپ پوائنٹ, اسے لوکیٹ کریں گے ان اٹ ود کوآرڈینیٹ اینڈ ٹائٹل. کوآرڈینیٹ وہی جو لوکیشن سے آیا ہے اور ٹائٹل وہ جو یوزر نے ٹیکسٹ فیلڈ میں لکھا تھا. ان دونوں کو کمبائن کر کے میپ پوائنٹ بنائیں گے اور اسے ورلڈ ویو میں ایڈ انوٹیشن کے طور پہ پاس کر دیں گے. دین وی ریلیز اٹس انوٹیشن, بیکاز میپ ویو اپنی ساری انوٹیشن کو ریٹین کرتا ہے تو ہم اسے ریلیز کر سکتے ہیں. ہم نے ایڈ کال کر دیا ہوا ہے, وہ وہاں پہ ریٹین ہو گیا ہے. دین وی کریٹ دا ریجن آبجیکٹ جس کی ابھی ہم نے بات کی تھی, جو اس کے گیٹ 250x250 کا ریجن بنایا اور پھر اسے اینیمیٹڈ زوم ان کرا دیا, سیٹ ریجن کیا جس سے وہ سلولی زوم ان کر گیا. لوکیشن ٹیکسٹ فیلڈ کو ہم نے MTT کیا, ایکٹیویٹی انڈیکیٹر کو اسٹاپ کیا, ٹائٹل فیلڈ کو سیٹ ہڈن نو کیا اور لوکیشن مینیجر کو کہا اسٹاپ اپڈیٹنگ لوکیشن. سو ہم ایک بار یوزر کی لوکیشن لی, زوم ان کیا, وہاں پہ انوٹیشن ڈالی, یوزر کا ٹیکسٹ ڈالا اینڈ دین وی اسٹاپ اپڈیٹنگ لوکیشن. تو یہ فاؤنڈ لوکیشن کا میتھڈ کہاں سے انووک ہوگا؟ یہ آپ کا لوکیشن مینیجر ڈیڈ اپڈیٹ ٹو لوکیشن فرام لوکیشن کا جو سلیکٹر ہے جس میں ہم نے پہلے صرف لاگ لکھا ہوا تھا, اس کے اندر ہم یہاں سے انووک کریں گے اور اس میں جو کی لائن ہے وہ اس کی لاسٹ لائن ہے جہاں پہ ہم سیلف فاؤنڈ لوکیشن اور اس سے وہ نیو لوکیشن پاس کر رہے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جب یہ اپلیکیشن چلے گی تو آپ موو کر رہے ہیں, یہ ساتھ ساتھ موو نہیں ہوگا, لیکن آپ ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ دوبارہ انٹر کر کے ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو یہ دوبارہ لوکیشن مینیجر کو آن کر کے ایک بار پوزیشن پوچھے گا اور اسے اپڈیٹ کرے گا. سو ہم نے اسکیم یہ بنائی ہے کہ ٹیکسٹ فیلڈ میں آپ کچھ لکھیں, انٹر کریں, ساتھ ہی لوکیشن اپڈیٹ ہو, لوکیشن کی نئی انفارمیشن آئے, ہم اس جگہ پہ ایک انوٹیشن ایڈ کریں, آپ کا ٹیکسٹ وہاں لکھیں اور نئی جگہ پہ زوم ان کریں. تو اگر پرانی جگہ پہ زوم ان تھا وہاں سے اینیمیٹ ہو کے نئی جگہ پہ آئے گا, بیکاز وی سیڈ اینیمیٹڈ از اکول ٹو یس. تو یہ ہم نے آج ڈیلیگیشن اور پروٹوکالس دیکھے کہ اس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ فریم ورک سے کیسے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم ہم جو آئی فون کے سب سے کی فیچر ہے وچ از دا ٹچ, کہ ٹچ کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اینڈ یو وڈ سی کہ دس ٹچ ہینڈلنگ از سملر ٹو دا ٹچ ہینڈلنگ جو ہم نے WPF میں دیکھی تھی, اور وہ ٹچ کو ہینڈل کریں گے, ملٹی ٹچ جیسچرس کے ساتھ کام کریں گے اور اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے خدا حافظ.